سید کسرانی ازادار ماتمی شیرو پڑھا توڑے دلوں تے نقش ہو جاوے جناب عباس علیہ السلام دے نوکر بیٹھے ہو پھر آدم سوال کیتا ہے مولا اس تو بڑی کوئی شان اس تو بڑی کوئی عظمت پریشان تو نہیں نہ بیٹھے ہو مولا اس تو بڑی اس شہزادہ مقام جنہ دنیا تھی آگے ان دی شان ایدہ مقام ایدہ رتبہ بابا دنان شاہ جی جڑا نبی سوال کیتا سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نبیوں دے پاس لے کے جواب دے کے بیان کری گل چوڑا دی دنیا تے پہچان غازی ہے اسا جانے خالق دے ساڑی جان غازی ہے شاباش اللہ باویں شہنشاہ دا جلدی ظہور ہوئے پاک مالک دا جلدی نظور ہوئے جناب حریم امیر علیہ السلام نبیانو ولیانو ملکانو جواب دے کے بیان کری گل چوڑا دی دنیا تے پہچان غازی ہے اسا جانے خالق دے ساڑی جان غازی ہے کوئی سونا تیرے جیا تیرے وانگ کسے دا پھراک کوئی سونا تیرے جیا تیرے وانگ کسے دا پھراک کوئی نہیں جکو آلیا آپ کھڑیں دے اوکو علماء والا دے شاءاللہ خیر انہیں پھر سوال کیتا آدم موسیٰ عیسیٰ مولا سانکے بھی انہوں پتروں نے پیو جڑے جوانہ نے جنت سردار جنت متعلق کائنات رسول فرمائے الحسن والحسین و سیدہ شباب اہل جنہ غور ہے بھائی میرے حسن تے حسین جوانہ نے جنت سردار مولا او توڑے پترین جنہاں یہ پوشاکاں عرش دوانین جنت چکھاڑے آدین توجہ ہے تو سونا دے بابا علی جنہ دا نانا رسول ہے جنہ دی اممہ بطولے سیدانہ بہت بڑا شیر پر لگا بڑی قیمتی جی ستر امیر کائنات جوانی آدم تو گل ٹھیکا کیے میں انہاں پتروں نہ پیوں جڑے جوانہ نے جنت دے سردار جنہ دا نانا رسول ہے اممہ بطولے مگر اے جڑا شہدادہ ہے آت گڑا ساما اے دی عظمت کیا ہے اے دا مقام کیا ہے اے دی شان کیا ہے سرکار امیر آدم نے جواب دے کے بیان دیں جن صدقے خلق خدا دو عالم کی تینے اس تہرانے غازی تن چولے سی تینے بسم اللہ کرام کیا بات ہے اللہ باویں خیر دے والا جلدی آوے اس بات کی شان کریے مقام کڑا ہے سرکار امیر کائنات جواب دے کے بیان کری گل جن صدقے خلق خدا دو عالم کی تینے اس تہرانے اور توجہ چولے سیتے نے پڑھ تسبیح پاک خدا کو سرور خاص رضا کو پڑھ تسبیح پاک خدا کو کیا سرور دی خاص رضا کو جگ تیرا آپ منگے دے او کو علماء والا دے خیر دے ویلا جلدی آوے اے پاک بیڑا آباد ہوئے قصیدی دا حاصل شیر سیدان لیو نتیجہ سنیں دا پیاں موالیہ دے ہاں ٹھر جاون مگر توجہ شار دے جس کوٹھی دیتے جس مکان دیتے بھائی جان جس جھکی دیتے جس جھونپڑی دیتے سرکار وفادہ علم رہدہ ہوئے شیعہ ہوئے ماتمی ہوئے مومن ہوئے پھر وہ چپ کر کے نہیں لگ سکتا ہیں انجھے گلی ہے سلام کریں دے آئیں سلوٹ مریں دے آئیں اسی کوٹھی نو سلوٹ نہیں مر دے ہیں اسی علم پاک نو چاہے جھگی تے لگے ہوئے جھونپڑی تے لگے ہوئے سید کسران یادادار ماتمی حبدار ملنگ موالی شیر تے توجہ کرنی ہے اس علم توجہ ہے نا میرے یار جس مکان دیتے جھونپڑی دیتے سرکار دا علم ہوئے او دا مقام کیا ہے شان کیا ہے رتبہ کیا ہے سر چوتھ میں شیر پڑھا کی میں بھائی او گھر ملائکہ دا فرشات حرم ہوندے جدی چھتے لہران دا غازی دا علم ہوندے کیا بات ہے بسم اللہ کرام صدقے جاواں اس گھر دا مقام کیا ہے حرم کا کوئی دن
نہیں پتا کعبہ حرم کے کو آدن اللہ دے گھر نو کعبہ نو حرم آدن میں تکڑا ساواں اس شہنشاہ دا مقام کیا ہے جس چھت دے ہوتے جس مکان دے ہوتے شہنشاہ وفادہ علم لہراندہ نظر آوے او دی عظمت کیا ہے مقام کیا ہے شان کیا ہے شیر تے توجہ کی میں بھائی او گھر ملائکہ دا فرشات حرم ہو دے جندی چھت توجہ ہاں تنے علم کو دیکھ کے ہاتھ رب جانے دشمن کیوں سڑ تنے علم کو دیکھ کے ہاتھ رب جانے دشمن کیوں سڑ او تنے علم کو دیکھ کے ہاتھ رب جانے دشمن کیوں سڑ دے جدو آج بھی یزیدی ڈر دے ہیں او کو علمہ والا دے ہیں سارے دی مرضی بات آکھا شکام علم دا مقام کیا ہے جس مکان دے ہوتے جس جھونپڑی دے ہوتے سرکار وفادہ علم لہراندہ ہوئے سجدہ لیاؤ او دا مقام او دی شان او دی عظمت کیا ہے شیر تے توجہ او گھر ملائکہ دا فرشات حرم ہو دے جندی چھت لہراندہ غازی دا علم ہو دے تڑے علم کو دیکھ کے رب جانے دشمن کیوں سڑ دے او تڑے علم کو دیکھ کے ہاتھ رب جانے دشمن کیوں سڑ دے جدو آج بھی یزیدی ڈر دے ہیں او کو علمہ والا دے او کو علمہ والا دے او کو علمہ والا دے ہم بردہ بھی یہ ڈرے ہوئے دے جدو پکیاں دی بند تھی ویندی پروازے تے بدر رویاب کرندہ ہے ہرے گھر دے بند در صدقے جاواں دروازے بدر رویاب کرندہ ہے ہرے گھر دے میں صدقے بسم اللہ کرام بردہ بیدتی حقلی جاب دیا اور شترب وچوان بنی حاشم دے شابادے تے انج بہر مامل اللہ راسیاں دے جیویں آدھنے باہر باہر جناح صدقے عددار میں نے مولد بن کی تیاری قافلہ تسلیم الرضا جنہ تیاری کر بیٹھی سامان سفر تیار ہو گیا میں نے مولد یہ آواز آنی غازی ویر ساریاں بیبیاں معاملہ چاہ گئی ہیں ہاں مولا بیبیاں ساریاں معاملہ چاہ گئی ہیں جہاں میرے کوب دا ارادہ کیتا ہے سید کسران دے مادمی عدادار ہجر دی ملکہ سین اکبر دے سیدھی بہن جائیے جی میں جھک دوں پانی آندہ ہے میں صدقے ہوں بابے دے کو لائن بابا جیو میری دکھیا بچڑی ہے بابا تو سجان دیا اکبر جوانے میں اکبر دے سیدھی بہن سیر تیار کیتی بیٹھیاں بابا میرا دلہ بیٹا اکبر شادی کرے سی میں اکبر کو سیر پیساں ہر بھین دی اثرت ہوں دیئے میرا بھرا جوان ہو سی میں بھرا کو سیر پیساں تو سجان دے میں اکبر دے بغیر رہ نہیں سکتی بابا بنت کا کیا دیا میں کنال گھر منجو کریم کربلا دی آواز علی اکبر دی بھین میری مجبوری ہے شام دا سفر آکائے جنگلہ دے سفرین گرمی دی رتے تو بیمار ہے جڑے سرکار دے ماتنی بیٹھے ہو جڑا میری سین نے گل سنیے بابے آکھے تو بیمار ہے شام دا سفر آکائے گرمی دا موسم ہے ہوں بلے میری سین بابے دے قدمت ہاتھ رکھ کے بہن کیتا ہے ہوں بی بی آدن توڑے آکھے پاند او تیرا ماں دے تے تو کوئی تکلیف نہ دے ساں میں کو شوق ویر دی شادی دا میں پیدل ٹر دے
ٹر دیوے ہمی بھی عدل ماوی رکھ بر دیا او بنری کو تے ونج توفے پیش کرے تھا تے کل مراز میں دی تھی ختم ویسی جڑاں اکبر کو پر آواز دے جڑا اکبر سر پیسی جڑا بابا اکبر دی جان چڑھتی میں ٹھیک ہو ویسا آواز دے میری بیماری مک ویسی اب آپ کے سامنے ذکر پاک کے لیے خطیب ولی اللہ علامہ سید منظور حسین شاہ صاحب افسودرہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. مولا پاک کے ظہور سلامتی کے لیے بلند صلوات. التماس دعا برائے ظہور حجت خدا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا ناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد واخلق عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین. یا رب الحسین علیہ الصلاۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلاۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلاۃ والسلام بظہور الحجت. خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے صلوات. وارث صف ازا حجت خدا سر اللہ فی العالمین. اس کا مطلب ہے عالمین میں اللہ کا راز. راز اسے کہتے ہیں جسے کوئی جانتا نہ ہو سوائے اللہ کے، جسے کوئی نہیں جانتا اسے سر اللہ کہتے ہیں. سر اللہ فی العالمین غایت الطالبین نیت الصابرین ولی العالمین ولی المظلومین ولی المستضعفین ولی المحرومین ولی العصر رب الارض خاتم الائمہ
خاتم الاولیاء خاتم الاوصیاء فضل مبین امام مبین کتاب مبین مائے معین بلد الامین امان المومنین فوز المومنین صلاة المومنین بیت اللہ فی العالمین منعم و منان مؤذن و آذان مولا صاحب الزمان صاحب الدار صاحب اللوح صاحب القلم صاحب الرجعت صاحب النحیہ صاحب التوقیر صاحب الشرف صاحب بیت الحمد صاحب تابوت سکینہ صاحب خاتم سلیمان صاحب مائدہ صاحب عزب صاحب شرف صاحب امامت الصحاب صاحب وقار صاحب ذوالفقار صاحب سمسام فلاق الحام شریک القرآن اللہ اکبر شریک القرآن شریک القرآن مظہر الایمان جن کے پاس مظہر ہی نہیں ان کے پاس ایمان کیا ہے خلیفۃ خوشنودی محمد والے محمد بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد جتنی مظہر کی نالین کے صدقے میں دولت ایمان ہے اتنا بلند استغاثہ کرو یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا ولی العالمین یا ولی المظلومین یا ولی المقتولین یا ولی المحرومین یا ولی العالمین یا وارث مصطفیٰ یا وارث مرتضی یا وارث دین خدا یا وارث بیت اللہ یا وارث سیدہ یا وارث سیدہ یا وارث صف ازا یا وارث کربلا یا وارث خون شہداء یا وارث خون شہداء یا وارث ذوالجناح یا وارث ذوالفقار ذوالفقار کی پکار ہر عزادار کی پکار قلندر کی پکار سلیمان کی پکار زباروں کی پکار عزاداروں کی پکار برکات کی پکار منصوبات کی پکار ڈیوٹی داروں کی پکار خدمت گزاروں کی پکار سادات کی پکار سیدانیوں کی پکار نعرہ حیدری اللہ آپ کو سردار کا ظہور دکھائے اس ذکر پاک کے صدقے میں اس حاضری کے صدقے میں
ملکہ عالمین جو صرف رجسٹر محرم میں کھلتا ہے، اس میں اپنے بیٹے کے انتقام کے لشکر میں نام لکھا۔ سرکار کے ظہور و سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات۔ بھائیو، میری گفتگو کی غرض یہ ہے کہ آپ دل و دماغ میں بٹھا لیں، جو کچھ بھی ہو اگر مولا کی ولایت نہیں تو وہ کچھ بھی نہیں۔ بات یاد رہے گی نا؟ ایک دلیل دینی چاہتا ہوں۔ سارے گھروں میں سب سے بڑا گھر کس کا ہے؟ اللہ کا، ٹھیک ہے نا؟ بیت اللہ ہی بڑا ہے نا۔ اب بڑے گھر میں جا کے فیصلہ کر لو، بڑے گھر سے ہی پوچھ لو، وہ جس کی طرف سجدہ کر کے منہ کرتے ہو اس بیت اللہ سے ہی پوچھ لو، تو بیت اللہ پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ اگر علی نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ بابا بت تھے یہ نہیں، بیت اللہ میں بت تھے نا، نکالے کس نے؟ مولا علی نے۔ گھر کس کا تھا؟ اللہ کا۔ اللہ کمزور ہے؟ نہیں۔ کہو اللہ اور بت شیر و شکر تھے؟ نہیں، شیر و شکر بھی نہیں، اور بیٹھے ہوئے بھی ہیں اور نجائز قابض۔ کچھ سمجھ لو نا، نجائز قابضوں کا اللہ کے گھر میں بیٹھنا ان کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔ اب نکلے یا نہیں نکلے؟ بڑے بے عزت ہو کے نکلے، آنے تو دو آنے والے کو۔ دیکھیے، جب بات پہنچ جائے تو اس پر مزید وقت لگانے کی پھر ضرورت نہیں رہتی۔ ایک اصلاح کر لے، یہ بت اندر نہیں تھے، اندر تو اتنی جگہ ہی نہیں۔ بت کتنے تھے؟ 360۔ تے بیت اللہ دا کوٹھا چوکھا بڑا ہے؟ بولو جی۔ اچھا جی، پھر وہ چوکھا اونچا ہے؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب وہ بت تو بڑے بڑے اونچے تھے، تو پھر ان کو کسی نے نکالا نا۔ تو میں کہتا ہوں اللہ کے گھر میں اللہ اور رسول اکٹھے تھے اور معاملہ بھی اللہ کا ہی تھا، مقابلے میں بھی اللہ کے ہی بت بنائے گئے تھے۔ تو پھر رسول پاک نے بھی کہا اے علی ابن ابی طالب، مولا علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ آپ ہی نکال دو، جو اشارے سے چاند توڑ دیتا ہے، ان بتوں کی کیا حیثیت ہے؟ کہا تو جانتا نہیں، سمجھانا ہے لوگوں کو، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے او لوگوں کسی علم و عمل کی آڑ میں دھوکے میں نہ آ جانا، اگر علی نہیں میرے دوست پہ پھر کچھ بھی نہیں۔ توجہ ہے جناب؟ یہ تھی زمین کی بات۔ اب میں کرنے لگا ہوں بلندیوں کی بات۔ بلندیوں میں سب سے عرش بلند، ٹھیک ہے کہ نہیں یار؟ روز عرش کی نعتیں پڑھتے ہیں، تو عرش سب سے بلند۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بلا لیا، توجہ ہے جناب؟ بلایا یا نہیں بلایا؟ چھوڑو عام لوگوں کی کیا بات کرنی ہے، عیسیٰ بھی پیچھے رہ گئے،
جبریل بھی کوئی ملا نہیں کہہ سکتا میں جبریل جیسا یا عیسیٰ جیسا تو سیتین جو میں آخ سکتے ہو کوئی کہہ سکتا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا میں جناب کیوں نہیں کہہ سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بھی ہیں باپ بھی نہیں ہیں بغیر باپ کے ہیں نا بغیر باپ کے باپ ہے ہی نہیں اگر آپ بیدار ہو تو میں ایک لفظ پڑھنے لگا ہوں یہ جناب سلمان پاک کی لفظ ہے میری نہیں اور ابو ذر سے سوال کیا تھا ابو ذر بتا وہ کون ہے جو باپ سے بھی پہلے ہے جاگرتے صحیح نا جی وہ کون ہے جو باپ سے بھی جناب ابو ذر خاموش ہو گئے کہنے لگے یہ تو سنا ہے بغیر باپ کے جناب عیسیٰ تھے لیکن یہ کوئی پتہ نہیں کہ کوئی باپ سے بھی پہلے ہے توجہ ہے یا نہیں کہا اسی کو تو علی کہتے ہیں دوسرا سوال جناب سلمان کا ابو ذر سے اور یہی پڑھ کے میں راستہ لینے لگا جناب ابو ذر سے دوسرا سوال کیا بتاؤ کہ معراج کا تذکرہ قرآن میں ہے دنا فتد اللہ یہ ادھر سے یہ آگے بڑھا ادھر سے وہ جھکا تو کہا ایک ضمیر ہے حضور کی طرف دوسری ضمیر ہے اللہ کی طرف تو حضور کا تو آگے جھکنا سمجھ آ رہا ہے اللہ کا جھکنا سمجھ نہیں آتا بدن تو ہے نہیں تھکے تھے نہیں جناب بدن تو اس کا ہے نہیں تو اس کا جھکنا سمجھ نہیں آتا ابو ذر حیران ہو کے کہتا ہے بس یہ اللہ نے عزت افزائی کے لیے کہہ دیا ہے کہا اب سمجھ وجہ اللہ کا مطلب کیا ہے سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں ہاں کچھ لوگ بھی کہتے ہیں کہ علی کو ہی عزن اللہ کہا مولا علی کو ہی جنب اللہ کہا مولا علی کو ہی ید اللہ کہا اس کی زیارت میں ہی عین اللہ پڑھا جاتا ہے اس کی زیارت میں ہی لسان اللہ پڑھا جاتا ہے حالانکہ سب سے بڑے تو مصطفیٰ ہے جو ہے محبوب تو مصطفیٰ ہے لیکن جب بدن کی بات ہوتی ہے تو صرف مرتضیٰ کو ہی اللہ نے کہا کہ یہ میرا بدن ہے یہی مطلب ہے نا وجہ اللہ لسان اللہ عین اللہ اذن اللہ ید اللہ وجہ اللہ نفس اللہ یہی مطلب ہے نا بولو تو صحیح کوئی بات تو کرو یار مجھ سے یعنی مطلب ہی یہ ہے کہ اس کا بدن حقیقت میں میرا ہی بدن ہے ظاہر میں حیدر ہے حقیقت میں تو اللہ ہی ہے اللہ کا ہی بدن ہے حقیقت میں اللہ کا ہی بدن ہے ظاہر میں تو حیدر کا بدن نظر آتا ہے حقیقت میں تو اللہ کا ہی بدن ہے تو کیوں کہا تم سمجھے نہیں ہو محبوب کو بھیجا تھا اہم مقصد کے لیے تو کوئی محب ہوتا ہے جو محبوب کو تو مشکل موڑ پہ بھیج دے اور اس کے ساتھ نہ دے اس کی نصرت نہ کرے تو میرا بدن تھا ہی نہیں اسی لیے علی کے بدن کو میں نے اپنا بدن کہہ کے کہا ہے لوگوں مصطفیٰ کے ساتھ علی نہیں جلی چل رہا ہے اگے ہو کے بہو بچے اگے تھوڑے یار اگے ہو کے بھیجو اٹھ کے تھوڑے تکلیف کر تھوڑے اگے جیتے انہا پاد کر کے آئے ہو تھوڑا جنہیں بھی کر لئی ہمیں جنہ کے الجھل سکتے ہو کیم صاحب ہمیں جنہ تھوڑا جنہیں سکتے ہو چوکھا تے نہیں نا تو انہوں لانا ایک
सलवात पढ़ लो, उसे आवाज देना है। नहीं, सलवात शामी हुई नहीं, सलवात ऐसे पढ़े सरदारों को पता चले रैयत घबराई हुई नहीं, शुजात की वादी में है। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजल फरजा आले मुहम्मद। घबरा तो नहीं रही? अल्लाह अकबर। बुला लिया वहां, अब बुलाया है तो मिले ना तो कोई मुलाकात का लुत्फ है जी। ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪੀ ਹੱਲ ਜਾਵੋ। ਤਵੱਜੋ ਜੀ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਆਉਣ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਨਾ ਆ ਗਿਆ। क्यों भाइयों, ठीक है ना? आने वाला अंब खान ते नहीं होता, आने वाला सबसे अहम जरूरत मुलाकात है माशाल्लाह। हाँ, वो आने वाला समझता है मेरी कदर ही नहीं हुई, मुझे बुला के आप चला गया तो कदर है कि आप इंतजार में हो। अब जो अल्लाह की जगह पे खड़े होके मुस्तफा की इंतजार करे उसे अली कहते हैं। या इमाम अल मुंतजर, या इमाम अल मुंतजर, या इमाम अल मुंतजर। अब मेरे साथ हो जी, देखो मैं नारा एक क्यों लवाना तो सी अहमियत ऐस लफ्ज ना समझो दे। मैं कोशिश से कर रहा थोड़े दिल विच मुहब्बत उजागर हो जाए इस नारे की, कोशिश मेरी ये है। अब ये गया वो मिला, अब अल्लाह और मुस्तफा ने भी मेराज की रात फैसला दे दिया। लोगों, किसी बुलंदियों के चक्कर में न मारे जाना, मेरे और मोहम्मद के दरमियान भी अगर अली नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। तवज्जो है जनाब? अब इधर से हुजूर गए, उधर से उसकी जगह पे कोई आया जिसको नफ्सुल्लाह कहते हैं। लेकिन नफ्सुल्लाह है या नहीं? नफ्स की तारीफ क्या है? बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हो जी, मेरे तो बहुत बेहतर लोग तशरीफ फरमान मजमे से। नफ्सुल्लाह जो कहते हैं, पहले नफ्स के माने करो। अच्छा जी, आपके पास नफ्स है या नहीं? तुम्हारा नफ्स है या नहीं? माशाल्लाह, कुल्लो नफ्सिन जायकातुल। अगर बेदार हो तो मैं एक लफ्ज पढ़ने लगा हूं। इंसान के बदन में रूह, बदन, नफ्स, तीनों चीजें हैं ना, बदन, रूह, नफ्स। अब कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, हैदर को मुकम्मल देख के अल्लाह ने कहा कि ये नफ्सुल्लाह है। क्या है? नफ्सुल्लाह है। कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। इस कुल में अली शामिल नहीं है। ढिला ढिला हाथ ते माड़ा जिहा या लिया इंज हक बनता है। समझ आ रही है जी मेरी? अच्छा जी, नफ्स की तारीफ क्या है? बढ़िया तारीफा ने नफ्स काम क्या करता है, इस पे बड़े बड़े लोगों ने बहुत कुछ कहा है। मेरी तो औकात नहीं, लेकिन मैं इल्म नफ्सियात के हवाले से
ایک بات کرنے لگا، یہ جتنے ملکے ہیں یہ نفس میں ہوتے ہیں. یا مولا یا یہ جو دعا مانگ رہے ہیں نا، یہ جو دعا مانگ رہے ہیں کہ لکھے ڈامیں تھی بھی تے ہومن خوشیاں دے اعلان، مولا جانتا ہے، مولا جانتا ہے جیڑا یہ دعا پہ منگتا ہے انہوں اپنے کار دی فکر کرن دی لوڑ ہی کوئی. دوے ہاتھ بلند کر کے حیدری کدوں تک غریباں دی دعا نہیں سنی جائے دی؟ کیوں جی؟ کنہ تک غریباں دی دعا نہ سنی جائے دی؟ ایک روز تو اجابت کے در سے ٹکرائے گی انشاءاللہ. جنہیں یقین ہے ٹکرائے گی دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا ولی العالمین، یا وارث خون کریم، یا وارث مصطفیٰ، یا وارث مرتضی، یا وارث دین خدا، یا وارث سیدہ، یا وارث سیدہ، یا وارث خون شہداء، یا وارث بیت اللہ، یا وارث کلام اللہ، یا وارث ذوالجناح، یا وارث کربلا، یا وارث خون شہداء، یا وارث ذوالفقار، ذوالفقار کی پکار، ذوالجناح کی پکار، تبرکات کی پکار، منصوبات کی پکار، سادات کی پکار، زباروں کی پکار، عزاداروں کی پکار، نعرہ حیدری.
اللہ آپ کو سردار کا ظہور دکھائے، مولا کی شاہی دکھائے، ملعونوں کی تباہی دکھائے۔ یہ آپ سمجھو یہ وقت نہیں ضائع کر رہے، یہ جو آپ استغاثہ کر رہے ہیں نا، یہ روح ہے ماتم داری اور ذکر کی۔ سمجھ آ رہی؟ ہم معصوم چاہتے یہ ہیں کہ فریاد کی جائے، اور پھر یہ مقام سے بہتر مقام ہمیں کہاں ملے گا صف عذاب پہ یہ فریاد؟ یہی تمہیں خالص کر دے گی، یہی حب دنیا سے نکال کے اس در کا مخلص بنا دے گی۔ ہاں یہ خلوص کا ثبوت بن جائے گی۔ ہم اپنی خوشیاں نہیں مانگتے، تیرے در کی خوشیاں مانگتے۔ ٹائم کی ہو گیا حضور؟ 7:30 ہو گئے۔ چلو بس میں اس بات کو سمیٹ دیتا ہوں 2 لفظ کہہ کے۔ یہ مثلاً کسی میں شجاعت کا ملکہ ہے، اسے لڑنے کا موقع نہیں ملا، ماشاءاللہ، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ کسی میں سخاوت کا ملکہ ہے لیکن اسے سخاوت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، کوئی مانگنے والا آیا ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ کسی میں یعنی ایجوکیشن کا ملکہ ہے، کسی میں حکمت کا ملکہ ہے لیکن مریض کوئی آیا ہی نہیں، تو اب اس کا وہ ملکہ چھپا ہے نا، ظاہر تو نہیں ہو سکا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یعنی کوئی بہت اچھا پلیئر ہے لیکن اسے کھیلنے کا موقع ہی نہیں ملا، کوئی مقابلے میں پلیئر آیا ہی نہیں۔ اچھا جی، کسی میں خطابت کا بڑا ملکہ ہے لیکن کسی سے دیا ہی نہیں۔ توجہ ہے جی؟ تو ملکہ تو ہے نا، وہ کہاں ہے؟ جہاں ملکات اکٹھے ہوں اسے نفس کہتے ہیں۔ سارے ملکے کہاں محفوظ ہوتے ہیں؟ بولو تو صحیح، خدا واسطے، نفس میں۔ یعنی جو کچھ وہ کر سکتا ہے لیکن کر نہیں سکا، وہ ملکہ سارا اس کے نفس میں موجود ہوتا ہے۔ اب مولا علی کو اللہ نے کہا نفس اللہ۔ میں کہتا ہوں میرے اللہ کیوں کہا حیدر کو نفس اللہ؟ کہا تو جانتا ہی نہیں بغض حیدر میں لوگ کتنی دور نکل جاتے ہیں، انہوں نے کہنا ہی ہے کہ علی یہ کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا۔ میں اس کو نفس اللہ کہہ کے بتایا ہے کہ جو اللہ کر سکتا ہے وہ نفس اللہ کر سکتا ہے۔ توجہ ہے جناب؟ گھبرا تو نہیں گیا؟ اب میں بند کرنے لگا ہوں ایک جملہ کہہ کے۔ سب سے بڑے مصطفیٰ جانے والے، سب سے بڑا اللہ بلانے والا، میرے ساتھ ہو جی۔ جانے والے کے بھی کیا کہنے، بلانے والے کے بھی کیا کہنے، اور بلانے والے کا بدل بل کے آنے والے کے بھی کیا کہنے۔ یار بیدار تو ہونا، ملنگ کدی کدی تو بھی نعرہ مار چڑیا کر یار، نہ تیرا ملنگ رکھے آوے تو نعرہ کدی نہیں ماریا۔ ملنگاں نو روزے تروڑنے چاہیے تھے، ساڑھے کو ملنگ بھی انج دے نے چوپ کر کے رہیں تھے۔ پچھلے بندے سنتے پہ ہو
جی میرے نال شامل ہو نچوڑ جملہ کہنے لگوں سرکار کے کرم سے جانے والے کے بھی کیا کہنے بلانے والے کے بھی کیا کہنے بڑی انتظار تھی نا اب میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جس کی جانے والا اور بلانے والا اور بلانے والے کے بدل میں بن کے آنے والا شوق سے انتظار کرے اسے قائم کہتے ہیں یا امام المنتظر یا امام المنتظر وارث ہونے حسین وارث ہونے حسین یا من ذوالفقار ذوالفقار کی پکار سلیمان آرہ یا میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے بچوں کبھی غلطی نہ کرنا جس کو بلایا جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے اس کا نائب آتا ہے اس کی بے قدری نہ کرنا وہ نائب کی بے قدری ہوئی لاش کوفے کی گلیوں میں پھرتا جناب سیدہ تم پہ راضی ہو جناب قاضی کے گھر سے جناب مسلم چلے گئے یتیم قاضی کے گھر میں رہ گئے بابا نہ آیا دونوں بچے انتظار کرتے رہے میرے ساتھ ہو جی تہ خانے کے نیچے کنیز 2 ٹائم انہیں 2 روٹیاں اور پانی دے دیتی تھی چھوٹے شہزادے کو بخار کا زور ہے اور بڑے ویر سے کہتا ہے آج میں کھانا نہیں کھانا آج میں پانی نہیں پینا جب آئے گی نا تو میں اسے کہنا ہے مجھے میرے بابے کی کوئی خبر بتا جس دن کا گیا ہے واپس نہیں آیا ایک لفظ پڑھنے لگا ہوں اگر بے قدری نہ کرو تو چھوٹا بڑے ویر کا سر چوم کے کہتا ہے کہ مجھے کنیز کو بتانے دے حد ہو گئی ہے ممکن ہی نہیں تھا 8 ذی الحج کا گیا واپس نہ آتا بابے کو پتہ نہیں تھا عید کے دن ان کا کوئی وارث نہیں ہے ہائے 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 نہ ہمارے ساتھ ہماری بہنیں ہیں نہ اماں ہے نہ ماما ہے بابے کو پتہ نہیں تھا کہ پردیس میں سوائے بابے کے کوئی نہیں ہے ان کا میرا بابا نہیں آیا کوئی میرے بابے پہ مشکل آ گئی ہے عزادار و کنیز نے جا کے بتایا کہ وہ شہزادے کھانا نہیں کھاتے روتے ہیں کہتے ہیں ہمیں ہمارے بابے کی خبر دو سنا مانا تو میں نے یتیمہ دی گل تھوڑی ہمارے بابے کی خبر دو اب یہ قاضی کی زوجہ ہے اور اس نے کہا بچوں کھانا کھاؤ تمہارا بابا مارا گیا تمہارے بابے کی لاش بھی رول گئی ہے اور بچوں کھانا کھاؤ تمہیں قتل کرنے کا اعلان و انعام ہو گیا سپاہی ملاؤن کے تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں اب بتاؤ ان بچوں کی کیا حالت ہوگی کیا کیفیت ہوگی یہ غازی پاک کی بہن کے بچے ہیں ملکہ لاہور کے شہزادے ہیں خاص پرسہ ہے بی بی کے نام کا جی بھر کے دینا بھی چاہیے رونا بھی چاہیے اور بی بی کو کہنا چاہیے ان لالوں کا واسطہ ہم پہ راضی ہو جانا میرے قبلہ میں تھوڑا مصائب لمبا پڑھنا چاہتا ہوں
سب تو نہیں جاؤ گے جی؟ یعنی میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں جو بہت کم پڑھا جاتا ہے۔ قاضی نے اپنے بیٹے اسد کو کہا کہ تو ان بچوں کو لے جا، قافلہ جانے والا ہے، وہ قافلے کا جو سالار ہے اس کو یہ میری چٹ دینا، وہ انہیں لے جائے گا، کوفے سے نکل گئے تو کبھی نہ کبھی ماں کو مل جائے۔ رات کا ٹائم ہے شاہ جی، آگے آگے اسد، پیچھے پیچھے دو یتیم۔ اللہ اکبر، سناٹا ہے گلیوں میں، عرفان کے کانوں میں آواز آ رہی ہے، توا جب میرا امام کوفے آئے تو اسے بتانا تیرا سفیر پیاسا مارا گیا۔ کبھی کانوں میں آواز آ رہی ہے، کوئی ہے جو میرے مولا کو اطلاع دے کہ عالیہ کو لے کے کوفے نہ آنا۔ عزاداروں بچے چل رہے ہیں، آگے آگے وہ قاضی کا بیٹا ہے۔ قافلہ جہاں رکا تھا، جب یہ وہاں پہنچے تو قافلہ چل پڑا تھا۔ کوئی سننے پہ ہو؟ اور دور گرد نظر آ رہی تھی۔ یہ قاضی کا بیٹا کہتا ہے قافلے سے جا ملو، یہ جا رہا ہے، یہ چٹ دینا سالار کو، وہ تمہیں لے جائے گا۔ بچے چپ کر کے دیکھتے رہے۔ قاضی واپس گھر آ گیا، اس کے کچھ لگتے جو نہیں تھے جی۔ آپ سوچو یہ بچے دوڑ کے مل سکتے تھے قافلے کو؟ کوشش تو شہزادوں نے کی، لیکن ایک شہزادہ چلتے ہوئے گر پڑا۔ جب چھوٹا گرا تو ساتھ ہی بڑا بیٹھ گیا اور اس نے سر جھولی میں ڈالا۔ چھوٹا شہزادہ کہتا ہے مجھے رہنے دے، مجھے مرنے دے، تو جلدی کر قافلے سے مل جا، ماں کو مل گیا تو میرا سلام کہہ دینا۔ سرکار یہ جملہ کہنا تھا، بڑے شہزادے نے کہا کہ میں تجھے چھوڑ کے کیسے جاؤں۔ جب چلنے لگے تھے نا، میری ماں نے تیرا ہاتھ پکڑ کے میرے ہاتھ میں دیا تھا اور کہا تھا بیٹا بابا تو دین کی تبلیغ میں مصروف ہو جائے گا، بابا تو نصرت امام میں مصروف ہوگا، اسے وقت نہیں ملے گا، تو باپ بن کے اس کے سر پہ شفقت کرنا۔ میں تجھے چھوڑ کے جاؤں تو ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ عزادار و شہزادے رستے پہ ہی سو گئے۔ دل دکھے مجھے معاف کر دینا، کتے کے سپاہی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا نا ان یتیموں کو، سمجھ گئے کہ یہ اسی کی جوڑی ہے۔ تسی بہت تھک گئے جی، بس میں پھر چھوڑ دیتا ہوں، یہ اسی کی جوڑی ہے۔ اب مجھ سے یہ نہ پوچھنا کہ اس کتے نے یتیموں کو اٹھایا کیسے، مجھ سے یہ نہ پوچھنا یہ ملعون ابن زیاد کے پاس لے کے آیا کیسے، مجھ سے یہ بھی نہ پوچھنا زندان میں انہوں نے پھینکا کیسے۔ ایک لفظ پڑھنے لگا ہوں، نکلے کیسے تھے۔ تھکتے نہیں جگہ، یہ مہربانی ہے جناب مشکور کی۔ یہ میں جملہ شوق سے پڑھتا ہوں مجلس میں، جب مجھے یاد آ جائے ضروری سمجھ کے۔ مشکور پہ سلام ہے جس نے اقرار ولایت کا سبق دیا ہے۔ جو ولایت کا اقرار کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، سمجھ آ گئی ہے جی۔ اس نے زندان سے نکالے تو ابن زیاد رات کو ہی نکلا، تو دروازہ کھلا دیکھا، سمجھ گیا کہ جوڑی نکل گئی ہے۔ یہ واپس گھر آ گیا۔ ایک سپاہی ساتھ تھا جس کا مشکور سے تعلق تھا، وہ فوراً مشکور کے گھر گیا۔ اتنی دیر تک اذان ہو چکی تھی، مؤذن کہہ رہا تھا اللہ اکبر، فجر کی اذان۔ یہ وہاں گیا،
اس نے تقل باب کیا. مشکور باہر آیا. کہتے مشکور میں تیرے پاس آیا ہوں, میں جلدی جانے لگا ہوں. تو نے جوڑی کو زندان سے نکالا ہے, ابن زیاد کو خبر ہو گئی ہے, اپنا بندوبست کر لیا. سپاہی آنے والے ہیں. مشکور نفس مطمئنہ بن کے کہتا ہے بندوبست کر کے نکالے. کوئی سندے پہ ہو سید کے سلام دے غیرت مندو, بندوبست اے جے محرم اینو محرم اندے جی دل اچبال ہوتا. اتنی دیر تک سپاہی ملاؤن کے آ گئے, اس کو گرفتار کیا, دربار میں لے آئے. دربار میں سامنے کھڑا ہو گیا, غسل کیا ہوا ہے, نیا لباس پہنا ہوا ہے, اور گھر نکلنے سے پہلے بیٹیوں کو آخری سلام کر لیا. ملاؤن کہتے ہیں یہ بچوں کو کس نے زندان سے نکالا ہے؟ مشکور کہتا ہے میں نے نکالا ہے. کہتا ہے تو نے کہا ہاں میں نے نکالا ہے. کہتا ہے تجھے ڈر نہیں آیا جب تو نے زندان سے نکالا ہے؟ کہتا ہے ہاں ڈر گیا ہوں تو ہی نکالا ہے. کہتا ہے کس سے ڈر کے نکالا ہے؟ کہتا ہے جس کا ڈر ہونا چاہیے. کہا کس کا ڈر ہے تیرے بدن میں؟ کہتا ہے وہ بقیے والی شہزادی کا. ہائے ہائے, جس کی تعظیم کو رسول اٹھتے تھے اس کا مجھے ڈر ہے, میں نے نکال دی ہے. کہتا ہے میرا ڈر کوئی نہیں. کہا تیرا کیا ڈرنا ہے؟ ملاؤں تجھ سے کیا ڈرنا ہے؟ حرام زادے شرابی تجھ سے کیا ڈرنا ہے؟ کہتا ہے تجھے پتہ نہیں میں مارا قتل کیے ہیں, گھر برباد کیے ہیں, اولادیں مار دی ہیں, زبانیں کاٹ دی ہیں. اس نے کہا بے حیا اے جے شیعت, اے جے اقرار ولایت جیڑا مشکور نے کیتا ہے. کھڑا ہو کے کہتا ہے او ملاؤن, جو گھر, جو دولت, جو اولاد, جو عزت, جو جان امام کے کام نہ آئے وہ کس کام کی ہے؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے جناب کہ کوئی نہیں آ رہی؟ اے جے اقرار ولایت اینی کیتا جا. اللہ اکبر. مشکور کو مارا. ہائے ہائے, شہزادے حارث کے گھر پہنچ گئے. حارث کے گھر سے دریا تک پہنچ گئے. دریا سے جب واپس آئے ہیں تو صرف سر آئے. بدن ملاؤن نے دریا کے حوالے کیے اور سر ٹوکری میں ڈالے, اوپر کپڑا دیا اور جلدی سے ابن زیاد کے دربار میں آیا. اجازت لے کے اندر گیا. یہ ملاؤن ناشتہ کر رہے تھے, کھجورے اور شراب پڑی ہوئی تھی. کوئی سندے پہ ہو جی؟ کوئی سن رہے ہو آزادہ رہو؟ یہ شراب نے کنی تکلیف دیتی ہے بطول دے اپنے گھر لٹکتا ہے یار. اے لین نے آکھیا منو میں مبارک دینا آیا, تحفہ لے کے آیا, اس تحفے دے بدلے تو خوش ہو کے منو انعام بھی دینا ہے تے دربار دی نوکری بھی دینی. اس کتے نے جلدی نال اس ٹوکری تو کپڑا چکیا. جلے کپڑا چکیا تے مارا جل بحرین دے 2 موتی نظر. میں ہی لفظ پڑھنا ہوں, 2 موتی نہ جنہ ماتم کرنا ہے میرے اللہ تے ویکھو. فرق یہ تھا جب موتی ماں سے چلے تھے تو سفید تھے, جب دربار میں آئے ہیں تو یاقوت بن گئے تھے. ایک کتا ویکھ کے آتا ہے کون ہے جو ان سروں کو دھو کے لائے؟ مقاتل نامی سپاہی اٹھا, کہتا ہے مجھے دو میں دھو کے لاتا ہوں. نجف کی طرف منہ کر کے کہتا ہے یا علی میری مدد کرنا, تیرا مسلم گلیوں میں رلتا رہا ہے, کسی نے چھڑایا نہیں ہے.
میں تیرے بیٹوں کے سر دھونے لگا ہوں، میں دھو سکوں، میں تیری بیٹی کو راضی کر سکوں۔ عزاداروں لے کے گھر آیا، بیوی باہر سے ان میں بیٹھی تھی، یہ اندر چلا گیا۔ بیوی نے کہا گوشت جھولی میں لے کے آ گیا ہے، خون جو گر رہا تھا تھوڑا تھوڑا۔ عزاداروں درود پڑھتا ہوا آگے گزر گیا، کہتا گوشت نہ کہ آگے گزر گیا، کمرے کے اندر جا کے تشت میں سر رکھے، پانی لے کے آیا۔ میں صدقے جاواں سلوات پڑھ کے پانی انہیں شہزادے دے سر دے سکیا، اوپر محبت برا ہاتھ پھیرا، بال سارے ٹوٹ گئے۔ میں پڑھ گیا ہوں، آپ سن گئے ہیں۔ تڑپتی ہوئی زوجہ اندر آئی، آ کے کہتے ہیں خدمت میں نے زندگی ساری کی، جنت اکیلے خرید رہا ہے۔ کہتا ہے تجھے کیسے پتہ ہے یتیموں کی چوٹیوں سے مٹی نکالے تو جنت مل جاتی ہے؟ کہا تو اندر آیا ہے، باہر کالے برقے والی بی بی آئی ہے۔ اس نے کہا ہے او مشکور کی زوجہ، او میری بیٹی کی جوڑی تیری مہمان ہے۔ دعا کرے نہ وارث جلدی آوے، یہ پاک گھر جلدی تو پہلا آباد ہوئے، سلطان معظم دی شاہی آوے، انہاں دے دشمن برباد ہوون، سادات دے گھر آباد ہوون۔ میرا دل تے کرتا سی میں اگے بھی پڑھا، پر ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ مولا نے چاہیا تے پھر ذکر پاک کر رہا دے۔ ہن میری اینی نوکری تساں قبول کرنی ہے، ایک گل میں پڑھنے لگا، یہ جلے سر تو لگ پہ نا تے نال رون لگ پہ، ہائے ہائے، یہ مقاتل بھی رویا، یہ دی بیوی بھی روئی۔ جلے انہیں چیکاں باہر گئیاں نا تے یہ دیاں دو بیٹیاں اندر آ گئیاں، یہ دی اولاد نرینہ کوئی نہیں، آکے اندیاں نے مر روندے پہ ہو، یہ ساڑھے کی لگ دے نا۔ آواز آیا ساڑھے کچھ نہیں لگ دے، علی دے نواسے لے۔ اے پاک علمدار دے پاک بھانجے نے، انہاں دا بابا ماریا گیا، اے یتیم رول گئے۔ اندی اماں اے دس کوئی انہاں دیاں پہنا بھی آنے، انہوں نے بیٹا پلہ جانے مر گئی ہے یا زندہ، ماں بھی ہے بہن بھی ہے۔ کہتے ہیں پھر بہنیں تو جو بھائی کوارے مر جائیں ان کا سگن کرتی ہیں، سیرے ڈالتی ہیں۔ کہ بابے کو پھول لے کے آئے، کوئی سیرے لے کے آئے، میں یتیموں کے منہ پہ ڈالوں اور مجھ پہ قاضی کی ماں راضی ہو جائے۔ عزاداروں انہوں نے سیرے ڈالے، دربار میں لے آئے۔ کتے نے دیکھا، کہتے ہیں کہ میں نے ان کو پہلے دیکھا تھا، ان کے رنگ چاند سے زیادہ سفید تھے اور ان کے دندان مبارک موتیوں کی طرح چمکتے تھے۔ اب اس کے چہرے پہ کالے نشان بھی ہیں اور ان کے دندان مبارک بھی منہ میں نہیں ہے۔ میں پڑھ گیا، آپ سن گئے، شہید تڑپ کے بولے، میں بتاتا اگر دربار میں میرا ماما پاس ہوتا، وہ میرا ماما حسین ہوتا، یہ ساری رات مجھے تماچے مارتا۔ دعا کرو ان کا وارث جلدی آئے، یہ پاک گھر جلدی سے پہلے آباد ہو، ان یتیموں کے صدقے میں ہماری ساری اولاد سرکار کے کام آئے۔ رب صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ۔ برائے ظہور سلامتی سرکار حجت علیہ السلام بلندر صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری۔
مولا پاک کے ظہور سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ برائے ظہور سلامتی سرکار حجت علیہ السلام بلند تر صلوات۔ فرج آل محمد۔ ایک دعائیہ قصیدہ ہے سرکار امام زمانہ علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں مولا پاک کے ظہور سلامتی کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ آپ بھی جا اے میرے منتظر، آپ بھی جا اے میرے منتظر۔ کل ایمان نعرہ حیدری، آپ بھی جا اے میرے منتظر۔ سارے مل کے پڑھیں۔ آپ بھی جا اے میرے منتظر، آپ بھی جا اے میرے منتظر۔ دہر کی ساری مخلوق کے چارگر، دہر کی ساری مخلوق کے چارگر۔ آپ کی عظمت کا لفظوں میں کیسے ہو اظہار۔ آپ بھی جا اے میرے منتظر۔ نعرہ حیدری، نعرہ پاک بھی لوگ میں بھی لانا یا علی۔ بسم اللہ مہربانی۔ آپ بھی جا اے میرے منتظر۔ دہر کی ساری مخلوق کے چارگر، دہر کی ساری مخلوق کے چارگر۔ آپ کی عظمت کا لفظوں میں کیسے ہو اظہار۔ آپ بھی جا اے میرے منتظر۔ نعرہ حیدری۔ رخ سے پردہ ہٹے سفر غیبت کٹے، رخ سے پردہ ہٹے سفر غیبت کٹے۔ کون میں نور مشیت بٹے، کون میں نور مشیت بٹے۔ دنیا کر لے ایک نظر میں جودا کا دیدار۔ آپ بھی جا اے میرے منتظر۔ جان من نظر ہیبت عسکری کا اثر دیکھ کر، جان منظر ہمیں کب وہ آئے نظر، ہیبت عسکری کا اثر دیکھ کر، ہاں اثر دیکھ کر۔ تیرے دشمن خود کر دیں گے جینے سے انکار۔ آپ بھی جا صاحب الجمال، عالم ہوئی امان، میرے بسا سکی، خوشیاں دکھا سکی، مالک پاک دی غیر، وارث پاک دی غیر، ہمیشہ دی غیر، صدا ہے یا امین ذوالفقار۔
منظر ہمیں کب آئے نظر، ہیبت عسکری کا اثر دیکھ کر، ہاں اثر دیکھ کر، تیرے دشمن خود کر دیں گے جینے سے نکالا بھی جا۔ اس کا اعجاز ہے، اس کا جلوہ ہے تو، حق ایسی غزل جس کا مکیتا ہے تو، اس کا اعجاز ہے، اس کا جلوہ ہے تو، حق ایسی غزل جس کا مکیتا ہے تو، جس کا مکیتا ہے تو، ہو کر پاک حسین سخی کے گھوڑے پر اسوار بھی جا۔ التماس دعا برائے ظہور سرکار حجت علیہ السلام استغاثہ پاک کریے۔ ماتم حسین یا امام یا امام اللہ جل اللہ جل، 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 یا امام یا امام اللہ جل اللہ جل۔ سارے بسم اللہ سارے مل کر جواب دو، یا امام یا امام اللہ جل اللہ جل، 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 یا مولا یا مولا 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 اللہ جل اللہ جل، یا امام یا امام اللہ جل اللہ جل، یا امام یا امام اللہ جل اللہ جل، یا امام یا امام اللہ جل اللہ جل، یا مولا یا مولا اللہ جل اللہ جل، یا ولی المظلومین اللہ جل اللہ جل، یا ولی المظلومین اللہ جل اللہ جل، یا ولی المظلومین اللہ جل اللہ جل، وارث خون حسین اللہ جل اللہ جل، وارث خون حسین اللہ جل اللہ جل، وارث خون حسین اللہ جل اللہ جل، یا امام یا امام اللہ جل اللہ جل، یا امام یا امام اللہ جل اللہ جل، یا مولا یا مولا اللہ جل اللہ جل، یا مولا یا مولا اللہ جل اللہ جل، یا ولی عالمین اللہ جل اللہ جل، یا ولی عالمین اللہ جل اللہ جل، یا ولی المظلومین اللہ جل اللہ جل، یا ولی المظلومین اللہ جل اللہ جل، یا ولی المظلومین اللہ جل اللہ جل، وارث خون حسین اللہ جل اللہ جل، وارث خون حسین اللہ جل اللہ جل، وارث خون حسین اللہ جل اللہ جل، یا امام یا امام 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 اللہ جل اللہ جل، یا مولا یا مولا اللہ جل اللہ جل، وارث خون حسین اللہ جل اللہ جل، وارث خون حسین اللہ جل اللہ جل، وارث خون حسین اللہ جل اللہ جل، یا ولی المظلومین 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 اللہ جل اللہ جل، یا مولا یا مولا یا مولا اللہ جل اللہ
انتقام 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 یا مولا یا مولا یا ولی المظلومین یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر وارث خون حسین وارث خون حسین وارث خون حسین یا مولا یا مولا انتقام 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 حسین برائے ظہور سرکار حجت خدا علیہ الصلوۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد وآل قدوبہم من الجن والانس من الاولین والآخرین. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضکاتا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق حسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدور السرکار محمد وآل محمد صلوات اللہ علیہ اجمعین بظہور المنتقم آل محمد جل اللہ فرج شریف. یا رب رسول پاک کے کل گھر کا انتقام ہو، ٹھنڈا ہوا جو ظلم سے اس در کا انتقام ہو. جعفر میرے کریم کے سر پر خوشی کا تاج ہو، شاہی نبی کی آل کی اس پل میں ہو اور آج ہو. ہر ایک شہید ظلم اور ہر سر کا انتقام ہو. یا رب رسول پاک کے کل گھر کا انتقام ہو. یا مولا یا صاحب زمان آدم ہوئی امان میرے وفا سبھی خوشیاں دکھا سبھی مالک پاک دی جائے وارث پاک دی جائے ہمیشہ دی جائے سدا. یا امین ذوالفقار کرتے بے نیاز
بولو بولو نوری شاہ نظری دیوانی شہنشاہ مولا حسین کے قاتلوں پہ لعنت